پیپلز پارٹی سے اگر میں بات شروع کر سکوں، پیپلز پارٹی یہاں پہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس سندھ حکومت ہے. اگر تو وہ ریزگنیشنز کی ہم بات کریں، وہ ایک امپورٹنٹ پارٹی ہے کیونکہ ان کے پاس ممبرز آف پارلیمنٹ بہت زیادہ ہیں اور سینٹ الیکشنز کی وہ ایک بڑی پلیئر ہے اور سندھ حکومت اس کے پاس ہے. جب ہم دھرنے کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو زیرو ہے اور فضل الرحمان بہت بڑے پلیئر بن جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ وہ لا سکتے ہیں، ان کے لائے ہوئے لوگ جس طرح بیٹھ سکتے ہیں، وہ پی ایم ایل نون بھی نہیں کر سکتی، مریم نواز بھی شاید نہ کر سکتی. تو آپ سمجھیں کہ ان کی امپورٹنس دھرنے کے حوالے سے ہے. تو یہاں پیپلز پارٹی جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ بائی الیکشن میں بھی لڑنا جانا چاہتی ہے، سینٹ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کے بعد ریزگنیشنز کی بات بھی کرنے کو تیار ہے، تو شاید سندھ حکومت کے علاوہ. تو جعفری صاحب، اگر ہم پیپلز پارٹی میں ایک ازمپشن سے اس بات کو شروع کریں کہ پیپلز پارٹی ریزائن سینٹ الیکشن تک نہیں کرے گی، اس پہ ہم کلیئر ہو جاتے ہیں. بعد میں کرے نہ کرے، صرف نیشنل اسمبلی میں کرے اور سندھ حکومت نہ چھوڑے، اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اگر سینٹ الیکشن تک ہم یہ کلیئر ہو جائیں کہ پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرتی، تو مائی فرسٹ کوسچن، ڈو یو تھنک in the absence of People's Party resigning کیا نون اور فضل الرحمان ریزائن کر پائیں گے سینٹ الیکشن سے پہلے یا نہیں؟ میرے خیال سے فضل الرحمان صاحب جو ہیں، کیونکہ ان کا سب سے کم لاس ہوتا ہے استعفے دینے سے اور سب سے زیادہ ان کی جو تھریٹ ہے وہ دھرنا دینے میں ہے، تو وہ تو سب سے زیادہ کین ہوں گے استعفے دینے کے لیے اور میرے خیال سے روڈوں پہ آنے کے لیے اور دھرنا دینے کے لیے. اس وقت میرے خیال سے سب سے زیادہ پش بھی انہی کی ہے جو پی ڈی ایم کو ساتھ چپکا کے رکھی ہوئی ہے، ورنہ اگر صرف یہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کا مجموعہ ہوتا تو یہ بات جو ہے الگ ہو چکی ہے. ایک تھوڑا سا اس پہ ریپڈ فائر چلیں گے. دیکھیں، اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان زیادہ انکلائنڈ دین پی ایم ایل نون، بٹ اف پی 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 ڈزنٹ ریزائن، فضل الرحمان کیا نون کے بغیر ریزائن کریں گے؟ نون کیا پی 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 کے بغیر ریزائن کرے گی؟ یس اور نو؟ میرے خیال سے نہیں کرے گا کوئی بھی کسی کے بغیر ریزائن کیے بغیر فضل الرحمان صاحب دھرنا دینے آ جائیں گے، ریزائن کیے بغیر ان کے ساتھ پی ایم ایل نون آ جائے گی. لیکن یہ خودکشی ہے سیاسی طور پہ، یہ سیاسی طور پہ خودکشی ہے استعفے دینا، انلیس آپ سسٹم کو ہلا پائیں، جو نہیں ہلا پائے. صحیح ہے، میری بھی یہی رائے تھی. لیکن میرا یہ آپ سے پوچھنا، دھرنے میں فضل الرحمان اگر نون ساتھ آئی تو ہی آئیں گے اور نون اگر پی 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 نہ آئی تو بھی آئے گی؟ یعنی نون اور فضل الرحمان دھرنا ضرور کریں گے، ریزگنیشن جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں مل کے نہیں دیں گے میرے خیال سے. لیکن کیا دھرنا میرے خیال سے جی میرے خیال سے ریٹریٹڈ پوزیشن آف کمپرومائز ہوگی ہی ہے وحید صاحب. میرے خیال سے ریٹریٹڈ پوزیشن پی ڈی ایم کی مجموعی پوزیشن ہوگی ہی ہے کہ ٹھیک ہے، استعفے ابھی ہم نے جیب میں دے دیے ہیں، ان کا اعلان یا غیر اعلان، ان کا اعلان کرنا یا نہ کرنے کا فیصلہ ہم دھرنے میں دیں گے. آؤ چلو دھرنا دیتے ہیں. سوری دھرنا ریزگنیشن کے بغیر مذاق ہوگا. اتنی آپ نے اعلانات کیے ریزگنیشن، آپ دھرنے تک چلے گئے، لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں لینے کو تیار ہیں اور آپ ریزگنیشن جس کے اتنے وعدے، اتنی قسمیں، اتنی باتیں اور وہ نہیں دے رہے. میں نہیں مانتا. میری پریڈکشن ہے کہ اگر دھرنا ہوگا تو ریزگنیشن تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ریزگنیشن کے بغیر دھرنا مذاق ہوگا، تو میری رائے یہ ہے کہ پی ڈی ایم قوم کے ساتھ مذاق کرنے آئے گی، اسلام آباد آئے گی. اچھا، تو پیپلز پارٹی یوں مانے گی کہ چلیں دھرنا کر لیتے ہیں، دھرنا بھی نہیں کریں گے، آئی تھنک وہ لانگ مارچ کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، آئیں گے. تو کوئی بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. لانگ مارچ تو آپ بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں. کوئی بھی لانگ مارچ، جو تو جانے کی بات ہے نا، بات تو بیٹھنے کی ہے، بات تو بیٹھنے کی ہے. بیٹھے گا کون؟ یہ بتائیں، بیٹھے گا کون؟ جانے تو کوئی بھی پارٹی تیار ہو جائے گی. میرے خیال سے بیٹھنے سے پہلے یہ حکومت آخرکار حرکت میں آئے گی اور پھر مسئلے شاید شروع ہو جائیں گے، کانفرنٹیشن ہو جائے گی. تو کانفرنٹیشن کی طرف ہم انیویٹیبلی جا رہے ہیں، بیکاز آپ کہتے ہیں ریزگنیشن نہیں ہوں گی لیکن دھرنا ہوگا. آپ کہتے ہیں دھرنا ہوگا. جی میرے خیال میں اگر اس دفعہ ایک بار پھر فضل الرحمان صاحب لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے اور فضل الرحمان صاحب اس دفعہ کوئی دلاسے لے کے واپس نہیں جائیں گے اور اگر آ گئے تو یہ حکومت بھی ان کو برداشت نہیں کرے گی. ریپڈ فائر سیگمنٹ ہے، جلدی جلدی بتائیں. یہ بتایا مجھے کہ فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا پشاور جلسے میں اتنا چھوٹا جلسہ کیوں ہوا؟ وہ ابھی ہم اگر ان کے جلسہ مردان کا بھی دیکھیں تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس طرح وہ کر سکتے ہیں. وہ لاکھ بندہ کیوں نہیں لا رہے؟ پی ایم ایل نون کے 80-90% تو پی ایم ایل نون لاتی ہے ان زیادہ تر جلسوں میں. تو یہ فضل الرحمان کے لوگ کہاں ہیں؟ چٹکی بجا کے لاکھ بندہ آ جاتا ہے ان کے لیے. تو پشاور میں کہاں تھے فضل الرحمان صاحب کو؟ پتہ ہے کہ چٹکی بجانے میں پیسے لگتے ہیں، محنت لگتی ہے، بار بار نہیں بجائی جا سکتی، لہٰذا وہ اس وقت اپنی چٹکیاں بچا رہے ہیں.